میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے دین کے مطابق چلے گا، میں نے کہا فتوے کے مطابق چلے گا، اور مفتی میں ہوں، اس ٹیم میں مفتی میں ہوں، تو میں جو فتویٰ دوں گا اس کے اعتبار سے چلے گا۔ اب چونکہ یہ ٹیم میری منتخب کرتا ہے اور الحمدللہ اس آزادی کے ساتھ ویژن اور مشن کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ پریشانی الحمدللہ نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر A to Z الف سے یا تک نظام آپ کا ہے، جگہ آپ کی ہے، اسی لیے میں نے دو چیزیں ذکر کی، مینجمنٹ اور فنڈنگ، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے ایک انگریزی کہاوت ہے وہ ذہن میں آئی، پاور اسٹاپس ویئر دی ورک از، یعنی طاقت وہاں ہے جہاں پیسہ ہے۔ بھائی جو فنڈنگ لا رہا ہے، جو ادارے کو چلانے کے لیے وسائل مہیا کر رہا ہے، تو مینجمنٹ بھی اسی کا ہے، بات بھی اسی کی ہے۔ تو آپ اپنے ادارے قائم کریں، اپنے اسکول قائم کریں، اور اگر مان لیجیے آپ کے پاس جگہ چھوٹی ہے، مثلا آپ اگر اس جگہ اسکول قائم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلاس تک قائم کر سکیں، لیکن شاید 12ویں کلاس تک قائم کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس ملک میں ایک آسانی بہت زیادہ ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمرے میں کوچنگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اور اس وقت ٹیوشن کی، کوچنگ سینٹر کی کتنے ادارے آپ کے شہر میں ہوں گے آپ گن بھی نہیں سکتے، اور ہر وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ کوچنگ سینٹر بھی جاتا ہے، وہ ٹیوشن کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو آپ اپنے مینجمنٹ میں ایک اچھی کوالٹی کا کوچنگ سینٹر اگر قائم کریں جس میں آپ پڑھانے والے نہ ہوں، پڑھانے والا وہ ہو کہ جس کو اس فیلڈ کی مہارت ہے، وہ آپ سے پڑھتا ہو، وہ آپ کا پروردہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ نظام بدل جائے گا، یعنی لوگوں کے جو احوال ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدلیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ ایک شوہر شراب پی کر کے آیا، یا وہ اپنی جہالت اور اپنے مزاج کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور گھر میں آتے ہی اس نے جو ہے بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق۔ غلطی اس کی ہے، شراب اس نے پی ہے، غصہ اسے آ رہا ہے، اور تباہ برباد بیوی کی ہو رہی ہے، بیوی کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، بچے سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نکاح کے وقت دونوں کی مرضی کا دخل تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت بھی جب تک دونوں کی رضامندی شامل نہ ہو طلاق کا وقوع نہ ہو، اگر دونوں کی رضامندی شامل ہو جاتی تو یہ جو جہالت اور یہ جو اس نے غلطی کی ہے شراب پینے کی یا بداخلاقی کی بدتمیزی کی، یہ بات مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے گھر تباہ برباد نہیں ہوتا؟ جزاکم اللہ خیر، یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب تفصیل طلب ہے۔ بنیادی جو خرابی ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن معاشرہ اسلامی خطوط پر استوار نہیں ہے۔ یہ واقعات تو کسی بھی زمانے میں ہو سکتے ہیں، اور اس طرح بھی ہوا ہوگا کہ اس زمانے میں صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کسی نے شرابی بھی ہوگی، لیکن 3 طلاق کسی نے دی ہوگی۔ 3 طلاق کا ذکر فقہی کتابوں میں ہے اسی لیے کہ یہ واقعات ہوئے تبھی 3 طلاق کا ذکر ہے۔ تو یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں، لیکن یہ مسئلہ نہیں ملتا کہ عورت کیا کرے، چونکہ اسلامی معاشرے میں یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ عورت کیا کرے۔ اب ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی ہے، اور میں کہوں گا کہ شاید بہت سے لوگوں کو اچھا بھی لگے گا اور برا بھی لگے گا، وہ ہے کہ تعدد ازواج کو تقریباً حرام سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ اگر تعدد ازواج کا رواج ہو، اسی طریقے سے اگر مطلقہ اور بیواؤں کی شادیوں کا رواج ہو جو پہلے نہیں تھا اب ذرا سا بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت کو یہ پتا ہے کہ اس نے تو مجھے 3 طلاق دے دی، اب میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ کوئی مرد دوسرا مجھ سے نکاح کرے گا نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گی تو وہاں بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ مجھے برداشت کریں گے نہیں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کر لوں، تو وہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں وہ کیا سمجھوتا کرتی ہے کہ چلو 3 طلاق دے دی، اسی کے ساتھ رہیں۔ تو چونکہ اسلامی معاشرہ ہمارے پاس 100% نہیں ہے،
10 خرابیاں دیکھتے ہیں. اسلام نے تو ان خرابیوں کو کا حل پہلے ہی پیش کر دیا. یہ تو پھر ہماری خرابی ہوئی نا کہ اسلام نے خرابی کا حل پیش کیا, ہم نے آدھی بات لے لی, آدھی بات نہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو سوال میں آئی وہ یہ کہ جس طرح نکاح میں دونوں کی مرضی کا دخل ہوتا ہے تو طلاق میں بھی دونوں کی مرضی کا دخل ہونا چاہیے. یہ چیز عقلی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس کو میں پہلے ایک مثال سے سمجھاؤں. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ فون کمپنی پہ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ ایئرٹیل کا مجھے سم چاہیے, مجھے سروس چاہیے. ایئرٹیل کا جو سم دینے والا ہے اس کی مرضی بھی ضروری ہے. اس نے آپ کو سم دیا اور آپ کا رجسٹریشن کر دیا اور آپ کی مرضی بھی ضروری ہے. کوئی آپ کے فون میں ایئرٹیل کا سم نہیں ڈال سکتا آپ کی مرضی کے بغیر. یہ جو کمپنی اور آپ کے درمیان معاملہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح. لیکن کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہے آپ کی سروس ٹرمینیٹ کر دے, ختم کر دے. آپ کو اختیار نہیں کہ کمپنی کو ٹرمینیٹ کر دے, کمپنی بند کر دے. کمپنی کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی سروس کو بند کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی کو اتھارٹی ہے, آپ کو اتھارٹی نہیں. نکاح کا معاملہ مساوات پر مبنی نہیں ہے. نکاح کا معاملہ اتھارٹی کے اوپر مبنی ہے. یہ جو سوال ہوا ہے یہ سوال اس لیے ہوا ہے, یہ جو بھی لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مرد اور عورت تو برابر ہے اور برابری کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامند کی ضروری ہے تو طلاق میں بھی رضامند بھی ہونی چاہیے دونوں کی, چونکہ دونوں برابر ہیں. نکاح سے پہلے واقعی ہو سکتا ہے دونوں برابر ہوں. نکاح جب ہو گیا تو اب جو تعلق ہے یہ مساوات پر مبنی نہیں, اتھارٹی کے اوپر. جس کو اتھارٹی ہے اور جو قوام ہے اس کو نکاح ختم کرنے کا حق ہے, اور جو قوام نہیں ہے اس کو نکاح ختم کرنے کا حق نہیں ہے. تو جب آپ نے اس اصول کو صحیح کر دیا کہ مساوات پر نکاح مبنی نہیں ہے تو اعتراض تو بہت ختم ہو گئے. جب آپ لبرلزم کے اس اصول کو معاشرے یا خاندان اور فیملی کی سطح پر لے آئیں گے تو ایک سے ایک اعتراض جنم لے گا اور اس کا جواب نہیں نکل پائے گا. جی بالکل. اچھا یہ سوال آیا ہے حضرت حلالہ کو اپنی طور پر سمجھائیں. لیکن یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ واضح کر دیا کہ سیٹنگ کر کے حلالہ کرنا باعث لعنت ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے اس عمل کو باعث لعنت قرار دے دیا تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے. چونکہ گناہ کبیرہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس پر شارع کی طرف سے لعنت آئی, تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے سیٹنگ کر کے. لیکن اگر سیٹنگ نہ ہو, ایک اتفاقی عمل ہوا کہ ایک عورت کو طلاق مغلظہ دے دی گئی اور اتفاقی طور پر اس نے کسی سے نکاح کر لیا, وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی والے کے ساتھ ٹھیک تھی اور وہ پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے. یہ اتفاقات ہیں. ان اتفاقات کو پالیسی بنا لینا یہ غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں پوری کتاب چیپٹر ذکر کیا, کتاب الحیل. کتاب الحیل کے شروع میں انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں حیلوں کے تعلق سے. اس میں جو شارحین حدیث ہیں, شارحین بخاری ہیں, وہ حوالے کو بھی حلالے کو بھی بطور مثال ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر قانون میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی قانون میں ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس فلیکسیبلٹی کو ہی قانون بنا لیا جائے تو غلط ہے. تو حلال ہونا, 3 طلاق کے بعد پھر عورت کا کسی سے نکاح کرنا اور پھر وہاں سے حلال ہونا پہلے شوہر کے لیے یہ فلیکسیبلٹی ہے. لیکن اس فلیکسیبلٹی کو ہی اگر قانون بنا لیا جائے تو یہ حیلہ غیر شرعیہ ہے, تو غلط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی واضح کر دیا. اب ہمارے معاشرے میں حلالے کا جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ جو فلیکسیبلٹی قرآن نے دی ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس سیٹنگ کے اوپر ہے. اور ہم نے کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس سیٹنگ کو نہ صرف یہ کہ روا رکھا ہے بلکہ پروموٹ بھی کیا ہے. ایک جب
آپریشن بھی ہو جاتا ہے اور میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آتی ہیں اور پھر ہم لوگ جواب دینا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ قانون کی فلیکسیبلٹی کو ہی قانون بنا لیا گیا۔ جب شریعت کو غلط طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی تنفیذ کی جائے گی، اس کی غلط تشریح کی جائے گی، تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ شریعت میں خرابی نہیں ہے، ہمارے عمل میں خرابی ہے۔ کسی صاحب کو کوئی سوال